قاضی صاحب کے ساتھ میرا بڑا ٹائم گزرا، لیکن خاص طور پہ 5 سال ہم دونوں اپوزیشن میں بیٹھے۔ میں نے قاضی صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو جو قاضی صاحب اپنی ذات سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے۔ سارے فیصلے جو کرتے تھے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے۔ اور ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ بنی کہ جماعت اسلامی میں الیکشن ہوتے ہیں۔ آصف زرداری سمجھ گیا سیاست کو، اسے پتا ہے کہ یہ ذات کے لیے پالیٹکس کرنے آئے، ان کی قیمت کیا ہے، قیمتیں لگاؤ، ان کی بولیاں لگاؤ۔ قاضی حسین احمد کی جو سب سے بڑی بات تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب کی کوئی قیمت نہیں تھی، قاضی صاحب کی کوئی قیمت نہیں لگا سکا۔ ہمیں ایسے پولیٹیشن چاہیے۔ منور حسن صاحب آپ جیسے پولیٹیشن جن کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے پولیٹکس میں اس لیے نہیں آئے کہ انہوں نے کوئی فیکٹریاں بنانی ہیں، محلات بنانے ہیں، باہر بینک اکاؤنٹس رکھنے ہیں، وہ آئے اس لیے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جس لیے بنا تھا، ایک بہت عظیم سوچ تھی، علامہ اقبال کی سوچ تھی کہ ایک ایسا پاکستان بنے جو ساری مسلمان دنیا کے لیے گفتگو کر رہے ہیں براہ راست دیکھیں وجہ سے کہ وہ اس پاکستان کے اندر ان کاغذی شیروں، ان زرداریوں، ان مداریوں اور ان ملک دشمن عناصر کے اشاروں پہ چلنے والے ان لٹیروں اور نوسر بازوں کے خلاف کھڑا ہو کر وہ قاضی حسین احمد صاحب کی روایت کو برقرار رکھ، انہی کرگسوں کے خلاف، جن کرگسوں کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب دھرنے دیا کرتے تھے، جن کرگسوں کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب تحریکیں چلایا کرتے تھے، جن کرگسوں کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب اپنے سینوں پہ زخموں کے پھول سجایا کرتے تھے، جن کرگسوں کے خلاف قاضی حسین احمد صاحب اپنے سینوں پہ جو ہے وہ گولیاں اور شل کھایا کرتے تھے۔ قاضی صاحب کی شان میں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور انشاءاللہ قاضی صاحب کا نام رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اور قاضی صاحب کی جرأت، دلیری اور ہمت کو انہی الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے۔ ہم دستے بازو؟ قاضی کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے۔ میں برملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا نظم، آپ کی اندرونی جمہوریت اور مڈل کلاس کی لیڈرشپ جو آپ نے اس قوم کو مہیا کی ہے، وہ پاکستان کی ساری سیاسی قیادتوں کے لیے اور ساری سیاسی جماعتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسے فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے یہ امر بھی مبارک بات کا باعث ہے کہ جیسی باکردار اور مڈل کلاس لیڈرشپ جماعت اسلامی نے پاکستانی قوم کو مہیا کی ہے، یہ خوبصورتی اور حسن بھی اور یہ اعزاز بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے کہ یہاں ایک سیاسی کارکن ایک کارکن کے طور پہ، اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کے طور پہ آتا ہے، محنت کی بنیاد پہ، لگن کی بنیاد پہ، اہلیت کی بنیاد پہ، اپنے آپ کو پیش کیے بغیر، امیدوار بنے بغیر، کسی طلب کی اور توقع کے بغیر جب وہ جدوجہد کرتا ہے تو وہ امیر جماعت کے منصب تک پہنچتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے سینیٹر سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کی جو ایک عظیم تحریک ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم مولانا مودودی صاحب کے پاس بھی بطور اسٹوڈنٹ ورکر اور قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی ہمیں کام کرنے کی عزت نصیب ہوئی، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ظالموں کے خلاف، چوروں کے خلاف، کرپشن کے خلاف، ملک دشمنوں کے خلاف ہماری خواہش ہے کہ ہماری اور جماعت اسلامی کی بھی ایک ہماری درینہ خواہش ہے، ہم نوجوانوں میں ہماری بڑا رابطہ تھا جو کہ کم ہو گیا، ہم اس کو اسی طرح جماعت اسلامی اور جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کے میری ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے ساتھ انسیت رہی ہے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا کراچی میں، اس وقت بھی میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، اور اب بھی سب سے
बड़ी बात यह है कि इस जमात में मुतवस्सित तबके के लोग हैं, न जागीरदार हैं, न लुटेरे हैं, न डाकू हैं, तालीम याफ्ता हैं। इनमें से किसी भी लीडर पर आज तक ये उंगली नहीं उठाई गई कि इन्होंने बेईमानी की, झूठ बोला या किसी किस्म की माली बददियानती की। हमेशा से इनका एक ही मकसद रहा है, दीन की खिदमत करना, मुल्क की खिदमत करना, मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत में जान देना। आर्टिकल 62-63 लगाया तो पार्लियामेंट में सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बचेगा। सिराजुल हक के अलावा कोई नहीं रहेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बचेगा। तो मुश्किल है कि जमात इस्लामी के सिवा कोई बचे। एक इस्लामी जमहूरी मुल्क को एक इस्लामी जमहूरी जमात ही मसाइल के भंवर से निकाल सकती है। बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे कि सियासी जमातों में जमहूरियत से मुतालिक एक सर्वे किया गया है पिलडैक में, और उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जमात इस्लामी मुल्क की सबसे ज्यादा जमहूरी जमात है। जमात के अंदर ये जमहूरियत है। पिलडैक ने आज पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा जमहूरियत जमात इस्लामी में है। आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए सिराजुल हक को आपका एतमाद चाहिए।